السلام علیکم۔ ایک 55 سالہ شخص ڈپریشن کا شکار تھا۔ اس کی بیوی اسے ساتھ لے کر ایک ماہر نفسیات کے پاس گئی۔ بیوی نے ماہر نفسیات کو بتایا کہ میرا خاوند شدید ڈپریشن میں ہے، براہ کرم اس سلسلے میں ہماری مدد کریں۔ ڈاکٹر نے مشاورت شروع کی اور اس کی بیوی سے اور خود اس سے بھی اس کے بارے میں کچھ باتیں پوچھیں۔ ان صاحب کا کہنا تھا کہ میں بہت پریشان ہوں، دراصل میں پریشانیوں سے مغلوب ہو چکا ہوں۔ ملازمت کا دباؤ، بچوں کی تعلیم اور بے جا اخراجات کا تناؤ، ہوم لون، کار لون، مجھے کسی پل سکون نہیں ہے۔ میں بہت اداس اور پریشان ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کسی طرح میری پریشانی، میرا ڈپریشن ختم کر دیں، جو آپ کہیں گے میں کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی ساری پریشانیوں کی کتاب ڈاکٹر کے سامنے کھول کے رکھ دی۔ پھر ڈاکٹر نے کچھ سوچا اور پوچھا کہ آپ نے 10ویں جماعت کس اسکول میں پڑھی تھی؟ اس شخص نے اسے اس اسکول کا نام بتایا۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کو اس اسکول میں جانا ہے اور اپنے اسکول سے آپ کو اپنی 10ویں کلاس کا رجسٹر تلاش کرنا ہے اور اپنے ساتھیوں کے نام تلاش کرنے ہیں اور ان کی موجودہ صورتحال اور خیریت کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور ایک ڈائری میں حاصل کی گئی تمام معلومات بھی لکھنی ہے اور 1 مہینے کے بعد مجھ سے دوبارہ ملنا ہے اور اپنے تمام ہم جماعتوں کے بارے میں بتانا ہے کہ کون کیسا ہے اور کیا کیا کر رہا ہے۔ وہ شخص اپنے اسکول گیا، کلرک کی مدد سے رجسٹر ڈھونڈنے میں کامیاب رہا اور ضروری صفحات کی فوٹو کاپی کروائی۔ اس رجسٹر میں 120 نام تھے، چند ایک جو اس کے رابطے میں تھے، ان کی مدد سے اس نے 1 مہینے میں دن رات کوشش کر کے تمام ہم جماعتوں کا کھوج لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ بمشکل 75 ہم جماعتوں کے بارے میں معلومات جمع کرنے میں کامیاب ہو سکا۔ اس نے جو ان کے بارے میں پتہ کیا، اسے حیرت ہوتی گئی۔ اس کے ہم جماعتوں میں سے 20 مر چکے تھے، 7 رنڈوے ہو چکے تھے اور 13 خلا یافتہ تھے، یعنی ان کی بیویاں ان سے طلاق لے چکی تھیں یا وہ طلاق دے چکے تھے۔ 10 ایسے نکلے جو کہ بات کرنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ 5 اتنے غریب نکلے کہ بس 2 وقت کی روٹی ہی بمشکل کھا پاتے تھے۔ 6 کافی امیر ہو چکے تھے، لیکن ان میں سے بھی 1 کینسر میں مبتلا تھا، 1 کو فالج تھا، 1 ذیابیطس کا مریض تھا، 1 شوگر کا مریض تھا، 1 دمے اور دل کا مریض تھا، 1 دوست بیچارہ بستر پر تھا جس کی ٹانگوں اور ریڑھ کی ہڈی میں چوٹیں آ چکی تھیں، 1 کے تو بچے بھی پاگل تھے اور 2 دوستوں کے بچے بہت آوارہ اور بیکار نکلے اور ان میں سے 1 کا بچہ تو جیل میں تھا۔ 1 شخص 2 بیویوں کے چھوڑ جانے پر تیسری شادی کی کوشش میں تھا، لیکن کوئی رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ 1 ماہ کے اندر اس کا 10ویں جماعت کا رجسٹر چیخ کر یہ بیان کر رہا تھا کہ ہر کوئی شخص کسی نہ کسی پہلو سے آزمائش میں ہے۔ یہ دنیا کبھی کسی کے لیے جنت نہیں بن سکتی، جنت ہی جنت ہوگی، دنیا کبھی جنت نہیں بن سکے گی، چاہے آپ کچھ کر لیں۔ یہاں گلاب کے پھول کے ساتھ کانٹے بھی ملیں گے، جہاں بجیں گی شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوں گے، جہاں خوشی وہاں غم۔ وہ صاحب تو اب خود کو خوش قسمت محسوس کر رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ 1 ماہ بعد جب وہ دوبارہ ڈاکٹر کو ملے تو ڈاکٹر نے پوچھا اب بتاؤ تمہارا ڈپریشن کیسا ہے؟ وہ شخص مسکرا اٹھا، اس کی پریشانی تو کافور ہو چکی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ تو لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے، اسے کوئی موذی بیماری نہیں، وہ بھوکا نہیں، اس کا دماغ درست ہے، اسے تھانے کچہری میں خجل نہیں ہونا پڑتا، اسے ہسپتال کے چکر نہیں لگانے پڑتے، اسے کوئی مسئلہ نہیں، اس کی بیوی اور بچے بہت اچھے اور صحت مند ہیں، وہ خود بھی صحت مند ہے۔ اس شخص کو احساس ہوا کہ واقعی دنیا میں بہت زیادہ دکھ ہیں اور وہ بہت سے اذیت ناک دکھوں سے محفوظ ہے۔ دوسروں کی پلیٹوں میں جھانکنے کی عادت چھوڑیں، اپنی پلیٹ کا کھانا سکون اور اطمینان سے کھائیں، دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ نہ کریں، اور پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈپریشن میں ہیں تو آپ کو بھی اپنے سکول جانا چاہیے، 10ویں جماعت کا رجسٹر ڈھونڈیں اور ذرا لگائیں پتہ کہ آپ کے کلاس فیلوز کس حال میں ہیں۔ آخر پر غالب کا شعر بھی سن لیں، قید حیات تو بندے غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ غالب کا کہنا ہے کہ زندگی کی قید اور غم کی قید یا زنجیر یا توق
دونوں اصل میں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ موت سے پہلے غم سے نجات ممکن نہیں، ویسے یہ بھی نہیں پتا کہ قبر میں کیا صورتحال ہوگی۔ جیسے اقبال کہہ گئے کہ مرکت کا شبستاں بھی اسے راست نہ آیا، آرام قلندر کو تہے خاک نہیں ہے۔ اور میر تقی میر کو بھی یہی پریشانی تھی کہ جو یہ دل ہے تو کیا سر انجام ہوگا، تہے خاک بھی خاک آرام ہوگا۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔